نائٹ میل بائی WH Auden. جیسا کہ نام سے پتہ چل رہا ہے، میل کہتے ہیں خط کو، اور نائٹ میل مطلب ایسے خط جو رات کو ڈیلیور کیے جائیں تاکہ صبح ہوتے ہی وہ لوگوں کو مل جائیں، تو اسے کہتے ہیں نائٹ میل. اور یہ جو خط ڈیلیور کرتا ہے یہ کوئی آدمی نہیں ہے یہاں پہ، یہ ایک ٹرین ہے جو خط لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی ہے. دوستو اس پوئم کا ردم اتنا زبردست ہے کہ بالکل ٹرین کی طرح، جس طرح ٹرین پہلے سلو چلتی ہے پھر تیز ہو جاتی ہے اور رکنے سے پہلے پھر سلو ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح یہ نظم بھی پہلے سلو ہے، اس کے بعد درمیان میں آ کے یہ تیز ہو جاتی ہے اور آخر میں یہ پھر سلو ہو جاتی ہے. لیکن جو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سلیبس میں صرف پہلا جو سلو پارٹ ہے صرف وہ ایڈ کیا گیا ہے، لیکن ہم پوری پڑھیں گے. جب فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کا پارٹ ختم ہو جائے تو میں اسکرین پہ ایک وارننگ شو کروں گا، اس کے بعد وہ سیکنڈ لاسٹ چیپٹر پہ چلے جائیں سیدھا جہاں پہ ان کی ایکسرسائز ہے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. دس از دا نائٹ میل کراسنگ دا بارڈر برنگنگ دا چیک اینڈ دا پوسٹل آرڈر. دوستو یہاں پہ نائٹ میل ٹرین کو بھی کہا گیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ یہ وہ ٹرین ہے جو بارڈر کراس کر رہی ہے، جو چیک اور پوسٹل آرڈرز اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے. لیٹرز فار رچ، لیٹرز فار پور، دا شاپ ایٹ دا کارنر، دا گرل نیکسٹ ڈور. شاعر کہتا ہے کہ اس میں امیروں کے لیے بھی لیٹرز ہیں، غریبوں کے لیے بھی لیٹرز ہیں، جو کارنر کے پاس ایک دکان ہے اس کے لیے بھی لیٹر ہے، اور اس دکان کے پاس جو ایک لڑکی رہتی ہے اس کے لیے بھی لیٹرز ہیں. پولنگ اپ بیٹوک a steady climb, the gradients against her, but she is on time. جو وہ میل ہے نائٹ میل، وہ ایک ولیج میں سے گزر رہی ہے جس کا نام ہے بیٹوک. یہ اسکاٹ لینڈ میں ہے اور یہ پہاڑ کے اوپر ہے، یعنی وہ جو ٹرین ہے وہ پہاڑ چڑھ رہی ہے اوپر کی طرف جانے کے لیے، اور جو ہلز ہیں، گریڈینٹس مطلب جو ہلز ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہیں، وہ اس کا رستہ روکنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ٹرین پھر بھی ٹائم پہ پہنچ جاتی ہے. پاس کاٹن گراس اینڈ مورلینڈ بولڈر شوولنگ وائٹ اسٹیم اوور ہر شولڈر. کہ وہ کاٹن کی جو فیلڈ ہے، جو کاٹن کا باغ ہے، وہاں کے اس کے پاس سے بھی گزرتی ہے، اور جو ایک مورلینڈ بولڈر یعنی ایک ایسی زمین جہاں پہ کوئی فصل نہیں ہے وہ وہاں سے بھی گزرتی ہے، اور وہ اپنے کندھوں پر سے سفید رنگ کا دھواں اڑاتی ہوئی جاتی ہے. سنورٹنگ نوائزلی شی پاسز سائلنٹ مائلز آف ونڈ بینٹ گراسز. وہ شور مچاتی ہوئی گزرتی ہے ایسی زمینوں کے پاس سے جو بالکل سنسان ہے. دوستو سنورٹنگ یعنی خراٹے لینا، یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ رات کے وقت گزرتی ہے، تو شاعر بتانا چاہ رہا ہے کہ جیسے وہ خراٹے لیتی ہوئی گزرتی ہے. Birds turn their heads as she approaches, stare from bushes at her blank faced coaches. کہ جب وہ گزرتی ہے اور وہ شور مچاتی ہے تو پرندے جو گھونسلوں میں سوئے ہوتے ہیں وہ اس کی طرف اپنا سر گھما کے دیکھتے ہیں، اور اس کی جو کوچیز ہیں یعنی اس کی جو بگیاں ہیں اس کو دیکھتے ہیں. Sheep dogs cannot turn her course, they slumber on with paws across. کہ جو شیپ ڈاگز ہیں یعنی ایسے کتے جو رکھوالی کے لیے ہوتے ہیں اور جو شیپ کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، وہ جو کتے ہیں جب وہ اس کو دیکھتے ہیں آتے ہوئے تو وہ اس کا رستہ نہیں روک سکتے، وہ جو مرضی کر لیں، اس لیے وہ اٹھتے ہی نہیں، وہ سوئے رہتے ہیں لمبی تان کے. ان دا فارم شی پاسز نو ون ویکس بٹ اے جگ ان اے بیڈ روم جینٹلی شیکس. کہ جب وہ گزرتی ہے ایک فارم کے پاس سے تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں جاگ رہا ہوتا، لیکن اس فارم میں ایک کمرے میں پڑا ہوا جگ وہ آہستہ سے اس کی وائبریشن سے ہلتا ہے. دوستو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس یہاں پہ جا سکتے ہیں اور اپنی ایکسرسائز دیکھیں، باقی کے اسٹوڈنٹس ہم آگے چلتے ہیں. ڈان فریشنز ہر کلائمب از ڈن ڈاؤن ٹورڈز گلاسگو شی ڈسینڈز. اب جب صبح ہوتی ہے تو اس کا جو اوپر جانے والا سفر تھا، پہاڑ کے اوپر جانے والا، وہ ختم ہو چکا ہے، اور اب اس نے پہاڑ سے نیچے اترنا ہے. وہ رستہ جو کہ گلاسگو ایک شہر ہے اسکاٹ لینڈ کا، اس کی طرف جاتا ہے. ٹورڈز دی اسٹیم ٹگز یلپنگ ڈاؤن اے گلیڈ آف کرین ٹورڈز دی فیلڈ آف ایپریٹس دا فرنسز سیٹ آن دا ڈارک پلین لائک جائگینٹک چیس مین. اب وہ اتر رہی ہے نیچے پہاڑ سے اور وہ بریکس اپلائی کر رہی ہے. اس کے بریکس اپلائی کرنے کی وجہ سے ایک جو یلپنگ ساؤنڈ ہے یعنی جو کرائنگ ساؤنڈ ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے، اور وہ جا رہی ہے ایپریٹس، فیلڈ آف ایپریٹس. یہ شہر ہے جو گلاسگو شہر ہے، اس کو فیلڈز آف ایپریٹس کہا گیا کہ اس کی طرف جا رہی ہے کیونکہ وہ ایک انڈسٹریل شہر ہے اس لیے. اور وہاں پہ فرنسز ہیں یعنی چمنیاں جہاں سے دھواں نکلتا ہے، اور وہ چمنیاں دیکھنے میں ایسے لگتی ہیں جیسے چیس کے پیس رکھے ہوں. آل اسکاٹ لینڈ ویٹس فار ہر ان ڈارک گلین beside pale green locks men long for news. جو پورا اسکاٹ لینڈ ہے وہ انتظار کرتا ہے اس کے آنے کا. وہ تنگ گلیوں میں کھڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ڈارک گلینز مطلب جو تنگ گلیاں ہوتی ہیں وہاں. beside pale green locks، جو وہاں لوکس مطلب جو لیک ہے، وہاں کا جو پیل گرین لیک ہے اس کے پاس کھڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. men long for news، اور وہ کافی دیر تک اس کے آنے کی خبر کا انتظار کرتے رہتے ہیں، یا اپنے جو رشتہ داروں کی خبریں آنی ہیں ان لیٹرز میں ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. دوستو یہ جو پچھلا پارٹ ہم نے پڑھا تھوڑا سا، اس میں جو پوئم کا ریدم ہے وہ تھوڑا تیز ہو چکا تھا، جیسے ٹرین آہستہ چلنے کے بعد تھوڑی تیز ہوتی ہے. اب جو آگے آنے والا پارٹ ہے اس میں وہ اور زیادہ تیز ہو جائے گا. اب یہ پڑھتے ہوئے آپ کو ایسے لگے گا جیسے ٹرین چک 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 کرتی جا رہی ہے. لیٹرز فار تھینکس، لیٹرز فار بینکس، لیٹرز آف جوائے فرام گرل اینڈ بوائے. کہ اس میں جو لیٹرز ہیں وہ تھینکس کے لیٹرز ہیں، جو بینکس نے لیٹر بھیجے ہیں اپنے امپلائیز کو وہ والے لیٹرز ہیں، اور جو لڑکا لڑکی آپس میں باتیں کرتے ہیں اس طرح کے لیٹرز ہیں.
receipted bills and invitations to inspect new stock or to visit relations. اس میں رسیدیں ہیں، اس میں انویٹیشنز ہیں، اس میں جو مال آنا ہے کسی دکان پہ اس کے بارے میں انفارمیشنز ہے، اور اگر کسی رشتہ دار نے کسی دوسرے کو وزٹ پہ بلانا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اینڈ اپلیکیشنز فار سچویشنز اینڈ ٹیمڈ لورز ڈکلیریشنز. اور اس میں اپلیکیشنز ہیں الگ الگ سچویشنز کے لیے، اور اس میں ان لورز کی ڈکلیریشنز ہیں، یعنی ان لورز کا اظہار محبت ہے جو منہ پہ نہیں بول سکتے، اس لیے وہ لکھ کے اپنی محبوبہ کو بھیج رہے ہیں. اینڈ گوسپ فرام آل دا نیشنز، نیوز سرکمسٹینشیل، نیوز فائنینشیل. اور اس میں ایک دوسرے کی جو چگلیاں کی گئی ہیں وہ سب ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں نیوز ہیں الگ الگ طرح کی. لیٹرز ود ہالیڈے اسنیپس ٹو انلارجن، لیٹرز ود فیسز اسکرولڈ آن اے مارجن. اور اس میں جو ہالیڈیز پہ لوگوں نے تصویریں کھینچی ہیں اپنی، وہ ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں جس میں ان کے فیسز ہیں. لیٹرز فرام انکلز، کزنز اینڈ آنٹس، لیٹرز ٹو اسکاٹ لینڈ فرام دا ساؤتھ آف فرانس. اب اس میں انکلز کے لیے، کزنز کے لیے، آنٹیوں کے لیے، ہر طرح کے بندے کے لیے لیٹرز ہیں، اور یہ وہ لیٹرز ہیں جو آئے ہیں فرانس کے ساؤتھ سے، اور یہ آئے ہیں اسکاٹ لینڈ میں. لیٹرز آف کنڈولینس ٹو ہائی لینڈز اینڈ لو لینڈز. اس میں ہر طرح کے بندے کے لیے لیٹرز ہیں. کنڈولینس یعنی جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پہ جب بندہ اس کو کہتا ہے نا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، تو اسے کہتے ہیں کنڈولینس. تو اس طرح کے لیٹرز ہیں ہر اس بندے کے لیے، چاہے وہ پہاڑ کے اوپر رہتا ہے یا نیچے رہتا ہے. ریٹن آن پیپر آف ایوری ہیو، دا پنک، دا وائلٹ، دا وائٹ اینڈ دا بلو. اور یہ جو پیپرز ہیں یہ ہر طرح کے رنگ کے ہیں. اس میں پنک بھی ہیں، وائٹ بھی ہیں، بلو بھی ہیں. ہیو کا مطلب ہے کلر. اس میں ہر کلر کے لیٹرز ہیں اس میں. دا چیٹی، دا بورنگ، دی اڈورنگ، دا کولڈ، دی آفیشیل اینڈ دا ہارٹس آؤٹ پورنگ. اب اس میں لوگوں نے ایک دوسرے سے باتیں بھی کی گئی ہیں. کچھ لیٹرز ان میں سے بورنگ بھی ہیں، کچھ بڑے انٹرسٹنگ بھی ہیں، کچھ ان میں سے آفیشیل ہیں یعنی سرکاری کاغذات ہیں، اور کہیں جگہ پہ دل کی بھڑاس نکالی گئی ہے، ہارٹس آؤٹ پورنگ. کلیور، اسٹوپڈ، شارٹ اینڈ لانگ، دا ٹائپڈ اینڈ دا پرنٹڈ اینڈ دا اسپیلڈ آل رانگ. اور ان میں سے ایسے لیٹرز بھی ہیں جن میں سے کئی پڑھ کے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اسٹوپڈ ہے، اور کچھ ان میں سے شارٹ بھی ہیں، کچھ لانگ بھی ہیں، اور کچھ پرنٹ کیے گئے ہیں، کچھ ٹائپ کیے گئے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں ٹائپ رائٹر ہوتا تھا نا، تو وہاں سے لوگ ٹائپ بھی کرواتے تھے. اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن میں سے اسپیلنگ کی غلطیاں ہیں. تھاؤزنڈز آر اسٹل اسلیپ ڈریمنگ آف ٹیریفائنگ مانسٹرز اور آف فرینڈلی ٹی بسائڈ دی ہینڈ ان کرینسٹنز اور کرافرڈز. کہ صبح تو ہو چکی ہے، ٹرین بس پہنچنے والی ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں. کچھ ان میں سے بڑے بھیانک خواب دیکھ رہے ہیں مانسٹرز والے، اور کچھ سویٹ خواب دیکھ رہے ہیں جس میں وہ اپنے فرینڈ کے ساتھ بیٹھے ہیں کرینسٹنز اور کرافرڈز ایسی جگہوں پہ. دوستوں یہ جگہوں کے نام ہے کہ ایسی جگہوں پہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، وہ اس طرح کے خواب دیکھ رہے ہیں. اسلیپ ان ورکنگ گلاسگو، اسلیپ ان ویل سیٹ ایڈنبرگ، اسلیپ ان گرینائٹ ایبرڈین. دوستوں یہ جگہوں کے نام ہیں. شاعر کہہ رہا ہے کہ ایسی جگہوں پہ جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی سو رہے ہیں. دے کنٹینیو دیئر ڈریمز، کہ وہ ابھی سوتے رہیں گے. بٹ شیل ویک سون اینڈ ہوپ فار لیٹرز، لیکن وہ جلدی اٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ انہیں لیٹرز ملے یا نہیں. اینڈ نن ول ہیئر دا پوسٹ مینز نوک وداؤٹ اے کوئکننگ آف دا ہارٹ. اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا کہ جب جو پوسٹ مین ہے اس کے دروازے پہ دستک دے گا اور وہ بھاگ کے نہ جائے لیٹر کو ریسیو کرنے کے لیے، کیونکہ وہ لیٹر اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا. فار ہو کین بیئر دا فیل ہم سیلف فارگوٹن. اور اگر کوئی ایسا کرنا بھول گیا تو وہ اپنے آپ کو کیسے معاف کر پائے گا. اب بات کرتے ہیں اس کی رائم اور میٹر کی. یعنی بہت ساری ایسی لائنز ہیں جو آپس میں رائم کر رہی ہیں، لیکن ہر لائن رائم نہیں کر رہی آپس میں، اس لیے یہ ارریگولر رائمنگ سکیم ہے اس میں. اور جو میٹر ہے اس میں کوئی کنسسٹنٹ میٹر بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ فری ورس ہے. دوستوں جب بھی کسی پوئم میں میٹر نہیں نہ ہوتا تو اس کو ہم کہتے ہیں فری ورس. اگر ہم اب اس میں لٹریری ڈیوائسز کی بات کریں تو اس میں انجیمپمنٹ آتی ہے. انجیمپمنٹ مطلب یعنی کسی لائن کا ختم نہ ہونا لیکن اس کے ختم ہونے سے پہلے ہی نچلی لائن پہ شفٹ ہو جانا، یعنی لائن کو بریک کر کے نیچے والی لائن پہ آ جانا، اسے کہتے ہیں انجیمپمنٹ. یہ ایک ہے. دوسری اس میں ہے امیجری، یعنی چیزوں کی ایسی ڈیٹیل ڈسکرپشن دینا کہ پڑھ کے ذہن کے اندر امیجز کریٹ ہونا شروع ہو جائیں، اسے کہتے ہیں امیجری. تیسری اس میں آتی ہے پرسونیفیکیشن، یعنی چیزوں کو ایسی کوالٹیز دے دینا، نان لیونگ تھنگس کو ایسی کوالٹی دینا جیسے وہ ایک انسان ہے. جیسے یہاں پہ ورڈ یوز کیا گیا سنوٹنگ نوئزلی، یعنی خراٹے لے رہی تھی. اب ٹرین کیسے خراٹے لے سکتی ہے؟ خراٹے تو انسان لیتے ہیں. تو یہ پرسونیفیکیشن ہے. اس کے علاوہ اس میں سمبولزم ہے، یعنی جو نائٹ میل ہے، جو ٹرین ہے، وہ ریپرزینٹ کرتی ہے ڈیوٹی کو، تو اس میں سمبولزم بھی آ گئی. اور اس کے علاوہ اس میں ایلیٹریشن، یعنی جو لیٹرز کے جو فرسٹ ساؤنڈ ہے وہ بار بار ریپیٹ ہونا، جیسے کہ گوسپ گوسپ، چیٹی چیٹی، اس طرح کے جو ورڈ ہیں یہ ایلیٹریشن ہے. اگر ہم اس کی تھیمز کی بات کریں تو اس میں دو مین تھیمز ہیں. ایک ہے جرنی اور دوسری ہے کمیونیکیشن. جرنی اس لیے کیونکہ جو ٹرین ہے وہ سفر کر رہی ہے اور اس پوری پوئم میں اس کے سفر کو ہی ڈسکرائب کیا گیا، تو ایک جرنی. اور دوسری کمیونیکیشن، کہ لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے لیٹرز لکھی ہیں جنہیں
جو ٹرین ہے وہ لے کر جا رہی ہے، تو کمیونیکیشن اس کی دوسری مین تھیم ہے۔ دوستو اب فرسٹ ایئر کی ایکسرسائز سولو کرتے ہیں، تو میں اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کو چند سیکنڈ کے لیے اسکرین پہ دکھاؤں گا، آپ اسے روک لیں یا اسے اسکرین شاٹ لے کے آرام سے پڑھ لیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال یا سجیشن ہو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔